ہمارا یقین اور ہمارا توکل اللہ کی ذات پر وہ بدرجہ اتم ہونا چاہیے۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے تحت چلایا ہے اور اسباب ہماری زندگیوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہر کوئی سن رہا ہے، آج تمہاری بات مانی جا رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ قبل اس کے کہ تمہارے اوپر بڑھاپا آ جائے۔ آج اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو بے حیائی سے نہیں روکتا، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتا، اگر آج آپ بے روی کا شکار ہیں تو مستقبل میں آپ اپنے بچوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر بار کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ فیوچر پلاننگ کرنا، فیوچر کے بارے میں فکر مند رہنا، یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ موت آ گئی تو آ گئی، مومن کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ ہماری آج کی گفتگو، جیسا کہ آپ نے ہمارے پوسٹر پہ پڑھ لیا ہوگا کہ مستقبل سے غافل قوموں کا انجام۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں، ہم چونکہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور الحمدللہ قرآن مجید کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے والے مسلمان ہیں، اس لیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا یقین اور ہمارا توکل اللہ کی ذات پر وہ بدرجہ اتم ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ توکل اور یقین کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ ان کو بھی اختیار کرنا عین ہمارے دین میں سکھایا گیا ہے۔ انہی میں سے ایک بات ہے کہ اپنے مستقبل کی پلاننگ کرنا یا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ و بچار کرنا، یہ کوئی منفی بات نہیں ہے۔ انسان عام طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اللہ پہ توکل ہے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہو جائے گا، ہو کے رہے گا، اتنا کھپنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ سوچتے ہیں نا بعض لوگ کہ اتنا اپنی اولاد پہ اتنی کھپائی کریں اور جو بننا ہوئے گا بن جائیں گے، اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، فیوچر کے بارے میں اتنا سوچنے کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی بات نہیں، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فیوچر پلاننگ اگر کر رہا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو اللہ پہ پتہ نہیں، یقین نہیں ہے، اس کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اس بات کو آج ہم سمجھیں گے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے کے اوپر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے تحت چلایا ہے اور اسباب ہماری زندگیوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ سورج نکلتا ہے تو دن چڑھتا ہے نا، اگر سورج نہیں نکلے گا تو دن نہیں چڑھے گا، لیکن اگر اللہ چاہے تو وہ بغیر سورج کے بھی دن سے زیادہ روشنی کر سکتا ہے۔ سورج سے زیادہ روشنی اللہ تعالیٰ بغیر سورج کے کر سکتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، جب سورج کے آگے بادل آئیں گے تو اندھیرا چھائے گا، جب سورج کو گرہن لگے گا تو اندھیرا چھائے گا، سورج نکلے گا تو روشنی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسباب کے تحت دنیا کو چلایا ہے، اور اسباب انسانوں کی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے۔ یہ بات میں اور آپ یقین کی حد تک مانتے ہیں، اور اس کے ماننے کے لیے کوئی مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، اللہ کو ماننا بھی ضروری نہیں۔ کوئی بندہ اللہ کو نہیں بھی مانتا نا، تب بھی وہ اس بات کو مانے گا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ کب آ جائے گی یہ کسی کو نہیں پتہ، اگلے لمحے آ جائے یہ کسی کو نہیں پتہ۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ اسباب اثر انداز ہماری موت پر بھی ہوتے ہیں، ہماری موت کے وقت پر بھی اسباب اثر انداز ہوتے ہیں، جبکہ موت کا وقت تو مقرر ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ممالک یا وہ علاقے جن میں پولوشن نہیں ہے، جن میں ڈپریشن انزائٹی نہیں ہے، جن میں معاشی مسائل نہیں ہیں، جن میں انسان کی جو غذا ہے وہ قدرت کے قریب ہے اور پیور ہے، ملاوٹ والی غذا نہیں ہے، جن میں علاج معالجے کی سہولیات بہتر ہیں اور پیور ہیں، ان علاقوں میں
جو ایوریج ڈیتھ ایج ہے وہ 80+ ہے، 80 سال سے بھی زیادہ ہیں لوگ۔ اب جاپان میں کیا فرشتے کوئی اور ہے؟ جاپان کا رب کوئی اور ہے؟ ہمارے گلگت بلتستان کے اندر کیوں اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت لوگوں کا 90 کے بعد رکھا ہے؟ کیوں؟ تو اسباب اثر انداز ہوئے، موت تک کے وقت پہ اسباب اثر انداز ہوئے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے وہ علاقے جہاں پر پولوشن زیادہ، جہاں پر فوڈ کے اندر ملاوٹ، جہاں پر دوائیاں 2 نمبر، جہاں پر علاج معالجہ نہیں، لوگ معاشی طور پر پریشان، ڈپریشن، انزائٹی، لوگوں کی روٹین لائف، سونے کی جاگنے کی فرق، وہاں پر ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ 55 سال ہے۔ وہاں پر ڈیتھ ریٹ کیا ہے؟ 55، یعنی 50-55۔ آپ دیکھیں گے اب 50-55 کے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں دنیا سے۔ تو اب ایک سوچ تو یہ ہے کہ اللہ نے موت کا وقت مقرر کیا ہے، لہذا کوئی 50 کا مرتا ہے مرنے دو۔ پھر کیا ہوا؟ 80 سال میں بھی تو جا کے مرنا ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا بھیڑ پہ ہاتھ رکھ دو، جتنے بال تمہاری ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال تمہاری زندگی بڑھا دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا اس کے بعد مرنا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا پھر مرنا ہے تو پھر ابھی مر جاتے ہیں۔ تو ایک سوچ تو ہماری یہ ہے کہ بھئی 50 کے بھی مر جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے، 80 کے ہو کے بھی تو مرنا ہی۔ لیکن اس کا نقصان معاشرے کے مستقبل پہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو تھوڑی سی توجہ دلا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیجئے، ہمارے علاقوں میں جہاں 50 سال کا ڈیتھ ایج کی ایوریج ہو گئی ہے یا ہونے جا رہی ہے، 55 فی الحال ڈاکٹرز کہتے ہیں، تو چلو 50-55 مان لو۔ اگر کوئی بندہ 50 سال کی عمر میں وفات پا جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیں اس کی بیوی کی عمر جو ہے وہ 45 سے ایوریج کم ہوگی، 45 سال سے اس کی بیوی کی عمر کم ہوگی۔ 45 سال سے کم کی خواتین جب کثرت سے بیوہ ہونا شروع ہو جائیں گی تو مجھے بتائیے ان کو سہارا دینے والا کون ہوگا؟ ان کے جذبات کو کیا ہر عورت جو ہے وہ صبر کرنے والی نہیں ہوتی، پاک دامنی اختیار کرنے والی نہیں ہوتی؟ اگر وہ بے راہ روی کے لیے وسائل آسان ہوں گے تو کیا معاشرے میں بے راہ روی نہیں پھیلے گی؟ جبکہ معاشرے میں بیوہ سے شادی کرنے کا تو ٹرینڈ ہے نہیں ہے۔ دوسری بات، 50 سال کی عمر کا بندہ جب مرے گا تو ایوریج اس کے بچوں کی عمر جو ہے وہ 25 سے کم ہوگی، 20 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگی۔ اور 20 سال کا بچہ جو ہے وہ ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا ہوتا کہ وہ معاشرے کو کچھ دے سکے، بلکہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ابھی جابز چاہیے، اس کو ابھی سیٹل ہونا ہے، اس کے اوپر ابھی انویسٹمنٹ ہونی ہے۔ بہت سے بچوں کی تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوتی۔ تو اگر 50 سال کے بندے مرنا شروع ہو جائیں گے تو مجھے بتائیے کہ 15 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد معاشرے پر بوجھ میں اضافہ ہوگا یا معاشرے میں بوجھ پہ کمی ہوگی؟ آپ بہت سی بیواؤں کو جو ہے وہ بے سہارا چھوڑیں گے، آپ بہت سے بچوں کو بے روزگار پیدا کریں گے، جرائم میں اضافہ ہوگا، منشیات میں اضافہ ہوگا، ڈپریشن میں، خودکشی میں اضافہ ہوگا۔ ہر طرح سے یہ چیز جو ہے یہ معاشرے کو تباہ کرے۔ تو کہنے کو یہ بات معمولی سی لگتی ہے کہ کوئی بات نہیں 50 کے بھی مر گئے تو خیر ہے، لیکن خیر نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بسا اوقات بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جسے ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے مستقبل کو تباہ کر رہی ہوتی ہیں۔ آج اگر ہم اپنے شہروں میں پولوشن کو کنٹرول نہیں کرتے، آج اگر ہم اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کرتے، آج اگر ہم اپنی ورزش پہ توجہ نہیں کرتے، اپنے کھانے پینے پہ توجہ نہیں کرتے، اپنے سونے جاگنے کی روٹین دین اسلام اور شریعت کے مطابق نہیں بناتے، تو گویا کہ ہم ایک بہت بڑی تباہی کو دعوت دے رہے ہیں جو آج سے 15-20 سال بعد جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں صرف آپ کو مثال سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں فیوچر کو دیکھ کر آج کو سنوارنا یہ کتنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے مطابق ہی انسانوں کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی اس مثال میں سمجھا۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ سورہ آل عمران کی وہ آیت ہے کہ جس میں حضرت عمران کی آل کی مناسبت سے اس سورت کا نام ہی آل عمران رکھ دیا گیا ہے، یعنی یہ حضرت مریم کے والدین کی ایک نظر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی، ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ بیٹا ہونا ہے یا بیٹی ہونی ہے، لیکن ابھی صرف پریگننسی ہوئی ہے
تو وہ عورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے آج سے ہی یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں اپنے بچے کو تیرے نام تیرے دین کے لیے وقف کر دوں. گویا اپنے بچے کا مستقبل اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی ماں سوچ چکی ہے. تو اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا کہ ہم نے ان کو کیا بنانا ہے, ہم نے ان کو کس پیٹرن پر چلانا ہے, یہ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن میں سورہ آل عمران سے سکھا رہا ہے. تو وہ والدین بہت نادان ہیں جو اپنے بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں شتر بے مہار کی طرح کہ بس پڑھتا رہا, جتھے کتے پہنچ گیا سو پہنچ گیا, چل کوئی نہیں خیر صلی اللہ, اے نہ ہویا تو اے کر لیں, اے نہ ہویا تو اے کر لیں. تو یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو سوچے سمجھے بغیر ان کو آزاد چھوڑ دیں, بلکہ پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے کہ میں نے اپنے بچے کو کس سٹیج پہ پہنچانا ہے, اس کے لیے کون سی راہیں ہموار کرنی ہے, کون سی ضروریات اس کی میں نے پوری کرنی ہے. باقی پھر اللہ پہ توکل ہے, باقی پھر اللہ پہ توکل ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے اوپر توکل کرنے والوں کو مایوس نہیں کرتا. سورہ یوسف جو ہے اگر اس کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو میں نے قرآن مجید میں سورہ یوسف کے اندر اتنے گہرے مضامین دیکھے ہیں, اتنے گہرے مضامین دیکھے ہیں کہ انسان کی ساری زندگی کے لیے وہ ایک بہترین گائیڈ لائن ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی جو زندگی ہے اور جو واقعہ ایک صورت میں جس کو شریعت نے کور کی, آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال یہی تھا کہ انہوں نے پہلے 7 سال جو خوشحالی کے تھے اس میں آنے والے 7 سالوں کی ایسی پلاننگ کی کہ 7 سال قحط سالی کے جو ہیں وہ پورے مصر کے ہی نہیں بلکہ مصر کے ارد گرد کے تمام علاقوں کو برابر غلہ پہنچانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کامیاب رہے. اگر وہ 7 سال جو خوشحالی کے تھے ان میں اگر پلاننگ نہ کی جاتی اور ان میں بس ایسے ہی کہ کوئی گل نہیں, جو ہوگا دیکھی جائے گی, جدوں آئے گا پھر دیکھی جائے گی, تو وہ جو یہ کہتا ہے کہ جدوں آئے گا پھر دیکھی جائے گی, وہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور اللہ تعالیٰ کا جو احکامات ہیں قرآن و سنت میں وہ ان کے بھی خلاف چل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تلقین فرمائی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے کہ آج صحت ہے تو غنیمت جانو اس صحت کو قبل اس کے کہ کوئی بیماری تمہیں آ لے. اگر آج تمہارے پاس مالی فراوانی ہے تو اس کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ, اس کو ایسے ہی آوارگی کے اندر نہ لوٹا دو, بلکہ اس کی پلاننگ کر کے اس کو محفوظ کرو, مبادا کہ ایسا وقت آ جائے جب اتنی مالی فراوانی نہ رہے تمہارے اوپر. کتنے ہی ایسے خاندان آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے جائیدادوں کے انبار اجاڑ دیے اور بعد میں وہ بیچارے بھیک مانگنے پر آ گئے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ فیصلے ہوتے ہیں, لیکن یہ بات میں پہلے ذکر کر چکا کہ انسان کے اپنے اعمال پہلے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر, یہ خشکی اور سمندروں پہ جو فساد برپا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں انسانوں کا اپنا کردار ہوتا ہے, ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں. تو آج صحت ہے, بیماری سے پہلے اس کا فائدہ اٹھا لو. آج فراوانی ہے اور تنگی سے پہلے اس کا فائدہ اٹھا لو. آج فرصت ہے, آج تمہارے پاس وقت ہے, آج جوانی ہے, آج تمہارے اعصاب مضبوط ہیں, آج تمہیں ہر کوئی سن رہا ہے, آج تمہاری بات مانی جا رہی ہے. اس سے فائدہ اٹھاؤ قبل اس کے کہ تمہارے اوپر بڑھاپا آ جائے اور اس وقت تم لوگوں کو ملنے کے لیے ترسو لیکن کوئی تمہیں ملنے والا نہ. تو بہت سے معاملات میں ہمیں اپنے مستقبل کو لے کر چلنا ہے. آج کی اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے دین کے اوپر چلنا, انشاءاللہ وہ آخر میں ہم اس پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے جو اصل نقطہ ہے جو ہم نے آج سمجھنا ہے. لیکن کچھ مثالیں میں آپ کو حالات حاضرہ سے دینا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنا مستقبل سنوار رہے ہیں بلکہ معاشرے کا مستقبل بھی سنوار رہے ہیں. ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں ڈاکٹر عزیر سرویا صاحب, کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں لائٹ میں. انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کیونکہ پریکٹیکل لائف میں بہت انوالو ہیں تو ان کے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں. یہ واقعہ بہت ہی نصیحت آموز ہے اور آنے والی نوجوان نسل کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آئی, ایک خاتون جس کے 2 بچے تھے, ایک شادی شدہ خاتون, اور جب میں نے اس کی رپورٹس جو ہیں وہ چیک کی تو اسے ایڈز تھا.
اس کا خامن بھی پاس کھڑا تھا، اس کی ماں بھی اور اس کا بھائی بھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی بیماری کے بارے میں ان کو بتایا تو انہوں نے تھوڑا اشارہ کیا کہ یہ اس کا خامند ہے تو اس کے سامنے بات نہ کی جائے، خیر وہ باہر چلا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو اس کے بارے میں بتایا تو اس کی ماں جو ہے وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ میری بیٹی جو ہے وہ غلط ہے۔ اس نے کہا میری بیٹی غلط ہو ہی نہیں سکتی، تم ڈاکٹر جو ہے وہ جھوٹے ہو، تم میری بیٹی کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ خیر مختصر یہ کہ جب وہ ماں باہر کو گئی تو اس کے بھائی نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ واقعتاً یہ جو ہماری سسٹر تھی اس میں بے راہ روی کی عادت تھی، ہم نے بہت سمجھایا لیکن باز نہیں آئی، اور اس کے بعد شادی کی، شادی کے بعد بھی یہ باز نہیں آئی، اور اب یہ اس کو یہ بیماری جو ہے یہ لگ گئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس بیماری کی دو ہی بنیادی وجوہات جو ہیں وہ ہوتی۔ اب اس واقعے سے اگر آپ نصیحت حاصل کرنا چاہیں تو کیا ہے کہ دیکھیے، آج اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو بے حیائی سے نہیں روکتا، آج اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتا، تو آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ قدرت اس پہ آخر تک مہربان رہے گی؟ اگر آج آپ بے راہ روی کا شکار ہیں، اگر آج آپ بے حیائی کے اوپر اپنی زندگی کو ڈیزائن کر رہے ہیں، تو مستقبل میں آپ اپنے بچوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر بار کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اور آپ معاشرے کے لیے بھی ایک بوجھ بن رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی جب معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے، جب قوم کی اصلاح چاہتا ہے، تو وہ فرد واحد کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ واقعہ بہت نصیحت آموز ہے ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کی غلطی تسلیم نہیں کرتے، جو اپنے بچوں کے عیوب پر پردہ ڈالتے ہیں اور اپنے بچوں کو گناہوں کے باوجود پارسا سمجھتے ہیں۔ ماں کی ممتا اپنی جگہ، ممتا بلا شبہ وہ ایک قاتل کے لیے بھی نرم دل ہی رکھتی ہے، لیکن خدا را اپنے بچوں کے مستقبل کو اگر روشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے آج کو پاکیزہ بنائیں، آج ان کی نگرانی کریں، آج ان کو صحیح ماحول دیں، آج ان کے اوپر دین کا نفاذ جو ہے اس کو لازم بنائیں۔ ایک بزرگ تھے پروفیسر، انہوں نے اپنی ایک تحریر میں یہ بات لکھی، انہوں نے کہا جب میں جوان تھا تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے ساری دنیا کو بدل کے رکھ دینا ہے، میں ساری دنیا نہیں بدل سکا۔ پھر جب میری عمر تھوڑی 40s کے پاس ہوئی تو مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے پورے ملک کو بدل کے رکھ دوں گا، لیکن میں یہ بھی نہیں کر سکا۔ پھر میری عمر جب اور 10 سال زیادہ ہوئی تو مجھے یہ لگنے لگا کہ مجھے اپنے خاندان کو بدل کے رکھنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں یہ بھی نہ کر سکا تو جب میں 60 سال کے اوپر گیا تو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے صرف اپنے آپ کو بدلنا تھا، مجھے دنیا کو نہیں بدلنا تھا، مجھے پورے ملک کو نہیں بدلنا تھا، مجھے خاندان کو نہیں بدلنا تھا، مجھے تو صرف اپنے آپ کو بدلنا تھا۔ اگر میں اپنے آپ کو بدل لیتا، اگر میں اپنے آپ کو صحیح کر لیتا، اور ہر شخص اگر یہ فارمولہ اپنے اوپر لگا لے کہ وہ اپنے آپ کو بدل لے، وہ اپنے آپ کو درست کر لے، تو معاشرہ درست ہوتا چلا جاتا ہے، معاشرہ صحیح ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں اس کی بہت سی اگزامپل جو ہے وہ آپ کو دے سکتا ہوں کہ معاشرہ جو ہے اور معاشرے کا دباؤ جو ہے وہ میرے اور آپ کی سوچ کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ معاشرہ ہم سے جرائم کرواتا ہے، معاشرہ ہم سے غلط کام کرواتا ہے، معاشرہ ہم سے غلط فیصلے کرواتا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے بہت سے کیسز آئے، اور بالخصوص یہ کلچر خاندانوں کے جہاں پہ آپس میں بہت مضبوط روابط ہیں وہاں پہ یہ کلچر زیادہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ آپ کی وجہ سے کوئی بندہ غلط قدم نہ اٹھائے، آپ کی ہلا شیری کی وجہ سے، آپ کی بات اور آپ کے تانے کی وجہ سے، اور ہم یہ کرتے ہیں، ہم لوگ یہ کرتے ہیں۔ میں اگزامپل دوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ایک بچی سے غلطی ہو گئی، اس نے بھاگ کر شادی کر لی، ٹھیک ہے، اس نے ایک غلط کام کیا۔ اب کیا ہوا، باپ اس کو پکڑ لایا، لیکن باپ ہے، باپ ہے، باپ کے اندر ایک دل بھی ہے، نرم گوشہ بھی ہے، ماں ہے، لیکن ہوا کیا، چچوں نے کہا تیری غیرت پہ اس نے حملہ کیا تو اسے چھوڑ دے گا؟
ادھر سے رشتہ داروں نے کہا یہ لڑکی اس قابل ہے کہ تو اسے اپنے گھر میں رکھے. خاندان کے دیگر افراد نے کہا اگر میں ہوتا تو میں تو اپنی بیٹی کو ایسے کر دیتا, میں ویسے کر دیتا. دوست یار نے کہا تو کیسا بے غیرت ہے, تو نے اس کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے, اس کو گولی مار دے. وہ باپ شاید کہ اس جرم کی سزا موت تو نہیں ہے نا, یہ غلطی ضرور ہے مگر اس کی سزا موت تو نہیں ہے نا, وہ باپ شاید کہ اپنی بیٹی کو معاف کر دیتا یا کرنا چاہتا تھا, لیکن معاشرے نے مجبور کر دیا اس کو کہ اس نے اپنی بیٹی کو مار دیا. ایسی بہت سی ایگزامپل ہیں. آپ بسا اوقات کوئی رشتہ نہیں کرنا چاہتے, آپ کو آپ کے ارد گرد کے لوگ مجبور کر دیتے ہیں, آپ وہ فیصلہ کر لیتے ہیں. آپ دل میں کھٹک رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ پلاٹ نہیں لینا چاہیے. بات ذرا مذاق کی طرف چلی گئی, آپ کو ایک اور بات سناؤں. یہاں کئی میرے دوست پراپرٹی ڈیلر بیٹھے ہوں گے. یاسین ظفر صاحب ہمارے استاد محترم, انہوں نے یہ بات سنائی, پتہ نہیں ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا یا ان کے کسی دوست, مجھے اب یاد نہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی گاڑی فروخت کرنے کے لیے ایک ڈیلر کو کہا, تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں گاہک تلاش کرتا ہوں, لہذا آپ گاڑی لے کے جب میں آپ کو بتاؤں تو آپ آ جائیے گا. کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اس کی مجھے کال آئی اور اس نے کہا کہ جی ایک گاہک آ گیا تو آپ میری دکان پہ گاڑی لے کے آ جائیں. وہ کہتے ہیں کہ میں گاڑی لے کے اس کی دکان پہ گیا. اب وہ جو ڈیلر ہے وہ اس کسٹمر کو بتا رہا ہے یہ گاڑی فلانا ماڈل ہے, اس کی یہ کوالٹی ہے, یہ فلاں پہاڑوں پہ بھی چلتی ہے, اس کی ایوریج بھی اتنی کم ہے. وہ کہتے ہیں میں انہوں نے کہا منو تے پتہ ہی نہیں سی میری گڈی اتنی شاندار ہے, میں بیچنی ہی نہیں. وہ کہتے ہیں منو تے آپ نہیں سی پتا کہ میری گڈی ایڈی ودی ہے. وہ کہتے ہیں میں نہیں بیچنی, تو رہ دے, میں بیچنی نہیں. تو یہ ہوتا ہے نا, ارد گرد کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, ایسا ہیپناٹائز آپ کو کرتے ہیں, تو وہ آپ غلط فیصلہ کر دیتے ہیں. آپ اپنی چیز سستے داموں بیچ دیتے ہیں, آپ اپنی چیز جو ہے یا آپ مہنگے داموں خرید لیتے ہیں. ایسی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے ہوتی. یہ کیا, یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے, یہ کوئی کمال نہیں ہے دین کی نظر میں. کسی کو دھوکے کے ساتھ یا کسی کو باتوں کے ساتھ یا چرب زبانی کے ساتھ کسی کو رام کر لینا اور شیشے میں اتار لینا, یہ کوئی اچھا کام نہیں. لیکن میں صرف بات آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس طرح کے نہ بنے کہ ہم اپنی باتوں سے لوگوں سے غلط فیصلے کروائیں. ہر بندہ اپنی اصلاح کرے. اگر ہم معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, اگر ہم معاشرے کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ 10 سال بعد پاکستان یا فیصل آباد کے لوگ ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہوں, ایک دوسرے کے کام آنے والے ہوں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ 10 سال بعد فیصل آباد کے پراپرٹی ڈیلروں کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑے ایماندار ہیں, یہ دھوکہ نہیں دیتے, تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی ایک پراپرٹی ڈیلر کو تو ایمانداری سے ابتدا کرنی پڑے گی نا. کسی ایک کو تو بارش کا پہلا قطرہ بننا پڑے گا. اگر وہ کامیاب ہو گیا تو ہو سکتا ہے اس کو دیکھ کے اور کئی اپنی اصلاح کر لیں. لیکن یہ ایک زبان زد عام جملہ ہے کہ نہیں جی ہم جھوٹ کے بغیر یہ کام کر ہی نہیں سکتے. یہ جو ایک فسوں جو اقبال نے لفظ استعمال کیا, یہ جو ایک ہوا ہمارے دماغوں کے اوپر بیٹھا ہے وہ اسے توڑنا ہو. فیوچر پلاننگ کرنا, فیوچر کے بارے میں فکر مند رہنا, یہ کوئی غلط نہیں ہے. موت آ گئی تو آ گئی, مومن کے لیے کون سا مسئلہ ہے. آپ کو لمحے بعد موت آ جائے, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. فارمولہ قرآن کا یہ ہے کہ تمہیں موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. کیا مطلب؟ کہ تمہیں موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم روزانہ کا روزانہ آٹا خریدو, روزانہ کا روزانہ گھی خریدو, روزانہ کی دال لے کے آؤ کہ پتہ نہیں میں نے کل جینا ہے کہ نہیں جینا, لہذا ایک دن کا ہی رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت فراوانی ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت فراوانی ہوئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کی گھر میں 1 سال کا راشن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈلوایا. جس طرح ہم سال کی گندم خرید لیتے ہیں نا, اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے گھر 1 سال کا جو اور 1 سال کی جو کھجوریں اور جو بھی اس وقت اناج تھا جو وہ کھاتے تھے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے گھر بھجوا دیا کرتے تھے.
تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پہ توکل نہیں تھا؟ تو یہ چیزیں توکل کے منافی نہیں ہیں، یہ چیزیں توکل کے خلاف نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے کام ہیں آج آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ماضی میں ان کے اوپر فوکس نہیں کیا، ہم نے ماضی میں ان پر توجہ نہیں کی، اور آج ہم اس میں بہت سی خرابیوں اور بہت سی گمراہیوں کا شکار ہیں۔ اب آتے ہیں اس نقطہ عروج کی طرف، جس نقطے کو سمجھانے کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا، اور وہ نقطہ سمجھ آ جائے تو زندگیاں بھی سنور جائیں اور آخرت بھی سنور جائے۔ یہ تو تھی صرف دنیا کی حد تک فیوچر پلاننگ، کہ کچھ پہلے کی زندگی اور کچھ بعد کی زندگی، کچھ پہلے کے 20-30 سال اور کچھ بعد کے 20-30 سال، مگر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اور آپ کا جو اصل مستقبل ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ ہمارا اور آپ کا جو اصل جو ہماری فیوچر پلاننگ ہونی چاہیے، جو ہماری ترجیحی بنیادوں کے اوپر ہونی چاہیے، وہ کیا ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ پچھلے دنوں میرے پاس ایک کیس آیا اور وہ اس بچے نے اپنے دادا کا واقعہ سنایا۔ وہ دادا اپنے ایک بچے سے یہ کہہ رہا ہے، وہ کہاں پہ ہے، وہ ICU میں لیٹا ہوا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور وہ اپنے بچوں کی اولاد کو پاس بٹھا کے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ تم اللہ سے دعا کرنا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تو ساری زندگی کبھی نماز تک نہیں پڑھی۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ بے نمازی ہے، وہ یہ یقین رکھے کہ موت کے بعد اس کا فیوچر برائٹ ہوگا، اس کی قبر روشن ہوگی، یہ اس کی نادانی ہے، یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں پر انسان کو یقین ہونا چاہیے، لیکن نیکی کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے کسی انسان کی ایک بالشت برابر بھی زمین پر قبضہ کیا تو اس نے زمین پہ قبضہ نہیں کیا، اس نے اپنے لیے جہنم کا ٹکڑا خرید لیا۔ جو آدمی ساری زندگی لوگوں کے حق مارتا رہا، جو آدمی ساری زندگی لوگوں کے پیسے مارتا رہا، جو آدمی ساری زندگی لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتا رہا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی؟ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے گی۔ یہ فیوچر ہے جو اس زندگی کے اوپر منحصر ہے، یہ فیوچر ہے۔ جو بندہ کسی پیر فقیر کے کہنے کے اوپر نماز چھوڑ دیتا ہے، جو بندہ اپنے کسی جعلی فراڈی بابے کے کہنے کے اوپر روزے چھوڑ دیتا ہے، وہ دعائیاں دے کر کہے گا، یا اللہ ایک دفعہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں پہلے اس کی مان کے برباد ہو گیا، میں دوبارہ اس کی مان کر نہیں چلوں گا، میں تیری اور تیرے نبی کی مان کے چلوں۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن سورہ فرقان میں اللہ کہتے ہیں اس دن انسان غصے سے اور اپنے ماضی پر روتے ہوئے اپنی انگلیاں چبائے گا اور اپنی انگلیاں کاٹ کھائے گا، اور وہ کیا کہے گا، ہائے افسوس میں اپنی زندگی میں رسول کے راستے پر نہ چل سکا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلا، آج میرا فیوچر وہ تار تار ہو گیا، میرا فیوچر جو ہے وہ تاریک ہو گیا۔ تو اگر اپنی آخرت جو اصل ہمارا فیوچر ہے، جس کی اصل ہم نے پلاننگ کرنی ہے، اگر اسے برائٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر وہاں اللہ کے عرش کے سایوں میں سے ایک سایہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آج یہاں سے پلاننگ کر کے جانا ہوگا۔ اور یہ پلاننگ صرف زبان کی حد تک اللہ قبول نہیں کرتا، یہ پلاننگ صرف زبانی کلامی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی طرح پوری زندگی دین کے مطابق اور پوری زندگی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہمیں گزارنی ہو، سنتوں سے محبت کرنے والے بنو۔ اور آج یہ بھی ایک فتنہ جو کہ معاشرے میں
بہت عام ہو رہا ہے، اور اگر آج ہم اس کا سد باب نہیں کرتے تو یہ بھی ہمارے لیے دین سے دوری کا باعث بنے۔ معاشرے میں ایسے لوگ، ایسے افراد دین کے نام کے اوپر دین پھیلا رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، جو لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر چیز کو دین سے نکالتے چلے جا رہے ہیں۔ موسیقی کے بارے میں کسی نے پوچھا، کوئی بات نہیں، موسیقی سن لو پھر بھی تم سچے مسلمان ہو۔ اگر عورتوں سے ہاتھ ملانے کی بات ہوئی، گاندھی صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، عورتوں سے ہاتھ بھی ملایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے کو ایجوکیشن یا کو ماحول کے بارے میں بات کی، کہا کوئی بات نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ سود جو ہے وہ دینا جائز ہے، لیکن سود لینا جو ہے وہ کیا ہے، وہ حرام ہے۔ تو یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج اگر ہم اپنا مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہیں دینی اعتبار سے، تو ہمیں اپنے آپ کو قرآن و سنت سے جوڑنا ہوگا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنا ہوگا۔ بہت سے لوگ، میں نے معاشرے کے دباؤ کی بات کی، صحیح بخاری کی روایت، ویسے ہم بہت سے معاملات میں اب احادیث کا حوالہ دینے لگ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بہت سا لٹریچر اردو میں موجود ہے، انگلش میں ٹرانسلیشن میں موجود ہے، عربی چونکہ ایک کامن لینگویج نہیں ہے، ہر ایک کو نہیں آتی، تو بہت سا لٹریچر اردو میں موجود ہے۔ اور پھر ڈیجیٹل ہونے کی وجہ سے بہت سی ایسی ویب سائٹس اور بہت سے ایسے سافٹ ویئر اور اپلیکیشن موجود ہونے کی وجہ سے ایک عام بندہ بھی احادیث تک اپنی رسائی دیکھتا ہے، ایک عام بندے کو بھی حدیث تک رسائی۔ تو صحیح بخاری کے اندر جہاں آپ دوسری روایات کو پڑھتے ہیں، یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جاتے وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب ایک بندہ مانتا ہے کہ یہ سنت ہے، میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں مانتے ہیں کہ یہ سنت ہے، مانتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن اگر رفع الیدین کرنا شروع کر دیا تو لوگ کہیں گے یہ اہل حدیث ہو گیا، لوگ کہیں گے یہ اس نے جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کا طریقہ جو ہے وہ بدل لیا ہے، لوگ کہیں گے یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ تو لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے، لوگوں کے اثرات کی وجہ سے آج ہم سنتوں کو ترک کر رہے ہیں۔ یہ سنتیں اور ان سنتوں سے محبت کرنا، یہ قیامت والے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب کروانے والی چیزیں ہیں۔ اور جب آپ سنتوں سے بیزار ہو جائیں گے، جب آپ سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دیں گے، تو گویا آہستہ آہستہ آپ فرائض میں بھی کوتاہی کرنا شروع کر دیں گے، آپ کو فرائض میں بھی مزہ نہیں آئے گا، آپ کے اندر سے فرائض کی حلاوت جو ہے وہ بھی چھین لی جائے گی۔ یہ دم کٹی نماز، جس کے پہلے کوئی سنتیں نہ پڑھی جائیں، جس کے بعد کوئی سنتیں نہ پڑھی جائیں، یہ دم کٹی نمازیں جو ہیں، یہ وہ روحانیت اللہ تعالیٰ کی، وہ للہیت اور وہ خشوع جو ہے وہ انسان کو فراہم نہیں کرتی۔ اس لیے یہ بات بھی بہت ضروری ہے آخرت کی کامیابی کے لیے کہ ہم جس طرح اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت کریں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والے بن جائیں، اور ہم اپنی آخرت کی پرواہ کریں۔ وہ جب جنت والے جہنم والوں سے ہم کلام ہوں گے، اور جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تم تو ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے، ادھر اکٹھے ہی اس ملک میں، اس شہر میں، اس کالونی میں، کیا ہم اکٹھے نہیں ہوتے تھے؟ ہم فلاں کلب میں بھی اکٹھے تھے، ہم فلاں جگہ بھی اکٹھے تھے، ہم فلاں شادی میں بھی اکٹھے تھے، تو کیا وجہ ہے کہ تم جہنم میں ہو اور ہم جنت میں ہیں؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم ہر جگہ اکٹھے تھے، ہم کلب میں اکٹھے، ہم شادی میں اکٹھے، ہم کالج میں اکٹھے پڑھے، ہم یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھے، ہم آفس میں اکٹھے ہوتے تھے، مگر افسوس ہم مسجد میں اکٹھے نہیں ہوتے تھے۔ ہم مسجد میں تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم بے نمازی تھے، تم نمازی تھے، تم باقی کاموں میں بھی ہمارے ساتھ تھے، مگر ہم بے نمازی تھے اور تم نمازی تھے۔
صرف بے نمازی اور نمازی کا فرق جو ہے یہ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ فرق جو ہے یہ جنت میں انسان کو لے جائے گا اور بے نمازی کو جو ہے وہ جہنم میں لے جائے گا، باقی ساری زندگی انہوں نے اکٹھے ایک ساتھ ہی گزاری ہو۔ اس لیے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اب یہ وقت سستی اور کاہلی کا نہیں ہے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات جو ہے سورہ مدثر میں بیان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا المزمل میں اور مدثر دونوں میں، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ کھڑے ہوئیے اور اپنے رب کے لیے لوگوں کو خبردار کر دیجیے۔ چادر اوڑھنا عام طور پہ آرام طلبی کی علامت ہے۔ انسان چادر کب اوڑھتا ہے؟ جب وہ آرام کرنا ہوتا ہے اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت دین کا مشن دیا، یہ دوسری وحی ہے جو نازل ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اقرا بسم ربک الذی کے بعد، تو جس وقت دین کا مشن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لو کہ آج کے بعد چادر اوڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، آرام کی گنجائش نہیں ہے، آج کے بعد آرام طلبی کی گنجائش نہیں ہے، آپ کھڑا ہونا پڑے گا تمہیں، اب تمہیں سٹینڈ لینا پڑے گا، اور تمہیں اگر قوم کا مستقبل سنوارنا ہے، اگر قوم کی اصلاح کرنی ہے تو تمہیں اب قوم کو حالات سے خبردار کرنا ہوگا، ان کی گمراہیوں سے خبردار کرنا ہوگا، ان کی برائیوں سے خبردار کرنا ہوگا اور انہیں حقیقت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ میں آخری بات کر کے اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں کہ آج اس وقت ہم جن حالات میں ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اب سستی کی مزید گنجائش نہیں، اب سستی کی مزید، چادر اوڑھنے کی مزید گنجائش نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں۔ اب ہمیں معاشرے کی برائیوں اور خرابیوں کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنی آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ورنہ جس تیزی سے یہ دنیا ڈیجیٹل ہو رہی ہے اور جس تیزی سے اے آئی فیک ویڈیوز بنا بنا کے جھوٹ کا بندہ ہمارے سامنے عام کر رہی ہے، جس طرح ہمارے ایمان بگڑ رہے ہیں، جس طرح سے انسان فتنوں اور دجالی فتنوں کے متحد آ رہا ہے، شاید کہ ہمارا دنیاوی مستقبل کہیں تاریک نہ ہو اور ہمارا اخروی مستقبل کہیں تاریک نہ ہو۔ اس کے لیے دنیا کی فیوچر کے لیے بھی اور آخرت کے فیوچر کے لیے بھی آج ہی کمر بستہ ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔